جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ، اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب، کل امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس سے پہلا خطاب کیا ہے حلف اٹھانے کے بعد، اور اس خطاب کا کافی لمبا خطاب ہے، شاید امریکی تاریخ کا لمبا ترین خطاب ہے، کوئی 1.5 گھنٹے پہ تھا وہ خطاب، اس سے بھی زیادہ. اس میں جو اہم نقطہ جس پہ میں پہلا سیگمنٹ اپنا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، اور وہ تعریف عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا. نہیں، اب تو خیر وہ مطالبہ دم نہیں توڑ گیا اس گزشتہ رات کے بعد. اب تو معاملات کہیں آپ دیکھیں نا، جس طرح انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کو لیتے ہوئے، اور جس طرح اس کو لنک کیا ہے افغانستان اور داعش کے ساتھ. سو اٹس مین کے لانگ ٹرم ریلیشنز کی وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات بھی تھی، خبر بھی تھی میرے لیے. تمام ٹی وی چینل کہا کیا سر بھائی صاحب گزارش. اچھا، یہ دیکھیں، یہ پہلی تعریف ہے کسی ملک کی، کسی ملک کی انہوں نے پہلی دفعہ کسی ملک کی تعریف کی صدر بننے کے بعد. ویسے اگر تمہیں اپنا دل راضی کرنا ہو، تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا سوکنوں والا، ہاں، تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ 2 اپریل سے بھارت ان ملکوں میں شامل ہوگا جہاں سے آنے والی درآمدات، یعنی امریکہ میں جو کچھ آئے گا ان پہ وہی ٹیرف یا ڈیوٹیز لگائی جائیں گی جو وہ امریکی مصنوعات پہ لگاتے ہیں. اور خاص طور پر اس نے کہا ہے کہ امریکی کار جو بھارت جاتی ہے اس پہ وہ 100% ڈیوٹی لگاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. تو اس نے کہا، اس کا ہم بھول گئے کیونکہ سارے سب کا فوکس اس طرف ہے. ہندوستانی میڈیا اس پہ بہت ظاہر ہے، آبویسلی دے ہیو ان کا. تو بہرحال میں جو ہوں بنیادی طور پر یہاں پر، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 6 مہینے ہو گئے ابھی ٹرمپ آیا نہیں تھا، اور ہمارے جو عاشقان عمران امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا کہ جناب بس جیسے ٹرمپ آئے گا. اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ ٹرمپ کی حمایت میں کیمپین بھی کی گئی. تو میں صرف ایک ہی بات التجا کرتا رہا کہ یار جتنا تھوڑا بہت میں عمران خان کو امریکہ کو جانتا ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. بلکہ یہاں پہ آپ نے خبر دی تھی سجاد برقی کی، سوری میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں، پھر میں نے اس کو ری چیک بھی، آپ نے میری اسائنمنٹ لگائی کہ علیمہ خان کے ذریعے میسج عمران خان کو پہنچایا گیا کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آنے والا ہے، حلف سے پہلے آ جائے گا. تو سجاد برقی صاحب یقیناً مارا لاگو جا کر ملے تھے، لیکن بخدا ہینڈ شیک ہوا تھا. علیمہ خان صاحب آپ کو میں یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ پاکستان سے عدنان حیدر، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، بس دیٹس اٹ. اب اس کی کہانی جو بھی بنانی ہے بنا لو. مسئلہ یہ ہے یار کہ ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید میں کسی بھی سیاستدان کی گرفتاری کے خلاف. جمہوریت کی رونق ہی اپوزیشن بناتی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ بانی تحریک انصاف کے قد کے رہنما ہوں تو رونق لگتی ہے. ویسے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں تو سج جائے ماحول. یار میں بات اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جانوں مجھے گرفتار کرنے والے جانے، اور یہ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد میں انہی سے مدد کس منہ سے مانگا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا منتقم المزاج آدمی ہے. کون؟ ٹرمپ. اچھا، بہت زیادہ اس کے بھول پن پہ نہ جایا کرو، میں پولیتیاں پر ایڈا بھی نہیں. یہ انتہائی یعنی کہ غصے سے بھرا ہوا شخص ہے جو ٹھنڈا کر کے کھاتا ہے، بدلہ لیتا ہے، بدلہ لینے پہ بلیو کرتا ہے. بھائی صاحب 15 اگست 2021 کو طالبان نے جیل توڑی، جس میں بہت ہائی پروفائل جو ہے لوگ گرفتار تھے، داعش کے کئی لوگ، جن میں ٹاپ کے داعش کے دہشت گرد بھی شامل. اس وقت داعش کا امیر اسلم فاروقی بھی اس جیل میں تھا. میں وہی عرضہ کر رہا ہوں نا آپ سے. اب ان میں سے جو لوگ رہا ہوئے، ان میں سے ایک صاحب تھے، اس کا نام ہے محمد شرف اللہ. بہت کلیئر کر دیں بہت ساری چیزیں. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، عالمی سطح پر خبر آ جائے تو ہم پاکستانی خود کو بڑے وہ سمجھتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس انداز میں بریف نہیں کیا جاتا جیسے اب امریکہ کا یہ ایک نام نہاد قسم کا چھوٹے درجے کا ادارہ ہے ایکسس.
یہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت حامی ہیں اور آج کل وہاں کی جو CIA FBI اور باقی سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہیں. سب سے اوتھینٹک خبر تفصیلات سمیت وہ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس بھی وہ تفصیلات نہیں ہیں جو ہم نے تھوڑی بہت آپ کو، اور یہ اوپن سورس انفارمیشن کے ذریعے کی ہیں، تھوڑی بہت لوگوں سے رابطہ کر کے جاننے کی کوشش کی. بہرحال 15 اگست 2021 کو جو لوگ وہاں سے فرار ہوئے تھے ان میں ایک گروپ نے جیل میں ہی، یہ جو بندہ تھا شرف اللہ، اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی میں رہا ہوں گا تو میں کابل ایئرپورٹ پہ حملہ کروں گا. حملہ کروں. یہ رہا ہوا اور اس نے جو بندہ استعمال کیا اس کے لیے وہ عبد الرحمان لوگری تھا. لوگر ہاں پتہ افغان. اب اس کے بارے میں یہ قضیہ چل رہا ہے کہ اس کی جو تصویر ہے وہ چل رہی تھی، اور اس وقت جب وہ انٹر ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس شک کا اظہار کیا، امریکن فوجی جو تعینات تھے کابل کے تحفظ کے لیے، کہ یہ بندہ لگ رہا ہے کہ کسی غلط ارادے سے آیا ہے. بٹ ظاہر ہے ایٹ دا مومنٹ وہ ایک ایسا کنفیوژن ہوتا ہے. اور بہت رش بھی تھا اور بڑا. نہیں بابو، ہی کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ. یہ مسٹیک ہوئی، اور میں تمہیں بتاؤں یہ آئندہ بھی تحقیقات ہوں گی. یہ گرفتاری ایک بندے کی گرفتاری نہیں ہے، یہ بہت طویل انویسٹیگیشن کی طرف بات جا رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اپنی پوری کیمپین میں ٹرمپ یہ کہتا رہا ہے کہ ہاں میں افغانستان سے فوجیں نکلوانا چاہتا تھا، لیکن میں اس انداز میں نہیں نکلوانا چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں جہازوں سے گر رہے ہوں اور ہمارے فوجی مر جائیں. اچھا، اور یہ اپنی ضد کا کم بخت مارا اتنا شخص یہ پکا ہے کہ نومبر کو یہ الیکٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ٹرانزیشن ٹیم بنتی ہے، اور ٹرانزیشن ٹیم میں پھر وہ بریفنگ وغیرہ ایکسچینج ہوتی ہے. ٹھیک، جب اس کی انٹیلیجنس بریفنگ کی باری آئی تو اس نے اس کی سوئی اٹک گئی. اس نے کہا کہ پہلے مجھے اب تک کی جو تمہارے پاس معلومات ہیں انٹیلیجنس والوں وہ شیئر کرو. وہ جو 26 اگست کو کابل میں اٹیک ہوا تھا، کابل میں جو سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے 13 امریکی فوجی مرے تھے، مجھے ان کی تفصیلات بتاؤ. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ. وہ سر جب اس کو پتہ چل گیا تو اس نے ان کو کہا وہ آج کل کہاں ہے. تو اطلاع دی گئی کہ جناب یہ لوگ اس دھماکے کے بعد تاجکستان سے چلے گئے تھے. اس کے بعد افغانستان سے چلے گئے تھے. افغانستان سے چلے گئے تھے، یعنی تاجکستان بھی چلے گئے تھے نا کابل سے. اور وہاں سے یہ لوگ جی ایران گئے. وہاں انہوں نے کرمان شہر میں جنوری میں ایک دھماکہ کیا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی تھیں بیچارے لوگوں کی. اس کے بعد انہوں نے، اللہ تمہارا بھلا کرے، ماسکو میں کنسرٹ ہال میں انہوں نے ایک دھماکہ کیا تھا 22 مارچ گزشتہ سال 2024. جس میں 4 بندے گھسے تھے داعش کے، اور انہوں نے بھیا 145 لوگ مار دیے تھے اور 500 کے قریب زخمی ہوئے تھے. لیکن روس نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ IS والے نہیں ہو سکتے. ان کا یہ خیال تھا جو کہ یوکرین کی جنگ ہو رہی تھی نا، اور ان کو اس حملے سے 2 ہفتے پہلے امریکن انٹیلیجنس نے ٹپ کیا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے ماسکو روس میں. والوں کو. روس والوں کو. اچھا. خیر جب یہ پیچھے پڑ گیا ان کے ٹرمپ کہ بھائی وہ کہاں ہیں ابھی وہ لوگ، تو انہوں نے کہا صاحب یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں ایران، بلوچستان، تاجکستان، ماسکو. افغانستان نہیں. افغانستان اس وقت نہیں کہا گیا. اچھا اوکے. انہوں نے کہا اچھا. نے کہا آج کل کہاں ہیں؟ وہ کہا جی آج کل ان کے کافی نمایاں لوگ جو ہیں زیادہ پاک افغان سرحد، پاک ایران سرحد کے بالکل قریب ہیں، کچھ 7-4 کے قریب، لیکن پاکستانی سائٹ میں ہیں. اب
اور وہاں پہ بھی ٹکے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے یہ کچھ عرصہ رہیں گے. تو جناب دسمبر کے تیسرے ہفتے اچھا. ایک بہت ہائی لیول فوجی وفد بھیجا. ٹرمپ تو صدر بنا ہی نہیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ٹرانزیشن ہو رہی ہے نا، 20 جنوری کو اس نے ٹیک اوور کرنا ہے. اچھا اوکے. تو اس نے کنوے کر دیا. ہاں تو یو ایس سینٹ کام تو کام کرتی رہتی نا، اس نے تو حلف لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. ہاں انہوں نے لیا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ تو گھومتے رہتے ہیں کہ نہیں. تو ان لوگوں نے ایک خلیجی ملک میں جو نہ سعودی عرب ہے نہ یو اے ای ہے قطر ہوگا. اور نہ ہی قطر ہے، انہوں نے ایک سعودی ملک میں پاکستان کے اعلیٰ ترین ایک فوجی وفد سے ملاقات کی. اچھا سینٹ کام والوں نے. اوکے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ حضرات ہیں، یہ ان کا ٹریول ہے اور آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں، انہیں گرفتار کرنا مقصود ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. مین وائل ہم انتظار کر رہے تھے کہ کسی اور کا پیغام آئے گا، ادھر پیغام ہی دوجا آ گیا. انہوں نے بھی اپنے بندے ڈپیوٹ کیے، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمیں معلومات دیتے یہاں ایک رہے. چیز میں کلیئر کرنا چاہوں پلیز میری کلیئرٹی. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی خبر یہ کہتی ہے کہ دسمبر 2024 میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، کوآپریشن شروع ہو چکی تھی. میں آپ سے دوبارہ عرض کیے جاتا ہوں کہ ابھی صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف نہیں لیا تھا، لیکن یو ایس سینٹ کام کو ایکٹیو کر دیا گیا تھا کہ یہ لوکیشن جو تم لوگ مجھے بتا رہے اس میں ہو cooperation، یہ ٹھیک ہے. پاکستان کو کنوے کر دی جائے اور انہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. کوآپریشن ٹھیک ہے شروع ہو گئی. تو لہذا ہمیں پیغام مل گیا کہ یار اگر یہ ڈیلیور کر دیا جائے تو ستیہ خیرہ. یار ستیہ خیرہ نہیں، مطلب یہ کہ ہمارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بٹ اینی وے اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ آپریشن. اور اس آپریشن میں جناب 9 بندے گرفتار ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں سے 4 شہادتیں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی غیر ملک کی کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے. اچھا ہم نے خود کیا ہے یہ تو مطلب. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیر واز نو آؤٹ سائڈ فورسز. انٹیلیجنس آئی ہے، انٹیلیجنس ان پٹ آئی ہے کہ عدنان حیدر یہاں ہے آن گراؤنڈ نصرت جاوید ہے. پاکستان نہیں وہ ہم نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ جی آپریشن ہم کریں گے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کریں گے. یعنی وہ اسامہ والا ایکشن نہیں ہوگا. وی ول ڈیلیور. ٹھیک ہے. گیو اس دا ایگزیکٹ لوکیشن. تو ایگزیکٹ لوکیشن ملی تو بندے پکڑے گئے ہیں 9. اچھا یہ تو ایک بندہ ہے. کوئی ایک بندہ تھے انہوں نے مطلوب سی نا. اچھا اوکے. باقی کوئی تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 3 لوگ جن میں سے غالباً ایک کا نام کاکا یونس ہے، اس کو ہم نے روس کو دے دیا ہے. اچھا وہ جو واقعہ تمہیں بتایا نا وہ میوزک ہال کے باہر وہ جو پچھلے سال مارچ میں لاسٹ جو ہوا ہوا تھا. تھا. ٹھیک ہے ایک ٹھیک سال ہے پہلے. ہاں اور غالباً 2 بندے ہم نے ایران کو دیے. 2 3 کرمان. 5 1 6 باقی 3 میرا خیال ہے وہ اللہ کی نظر ہو گئے ہیں. ایک شاید ابھی ادھر رہ گیا ہے. اچھا پاکستان رہ گیا. اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہوگی. اور یہ آپریشن ہم نے دسمبر میں امریکی صدر کے. نہیں جی یہ ہم نے فروری کے یعنی پہلے ہفتے کی کسی تاریخ کو کیا ہے. پاکستان میں یہ پاکستان. بندے پاکستان سے پکڑے گئے ہیں سارے. سر میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور جن کو دوسرے ممالک بھیجا گیا ہے ان تمام کے خلاف آپریشن پاکستان کی سرزمین پر ہوا ہے. یہ پاکستان کے بلوچستان میں ایک ڈسٹرکٹ ہے تربت. اس کے پاس کسی علاقے میں ہوا. اب ایدے گیمن گولی مار دو. میں تو پھنسانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جی آپ کی بڑی بڑی مطلب اس لگتا ہے آپ سی آئی نے یا انٹیل پاکستان سیکورٹی اداروں سے شیئر کی ہے یا آپ سے کی ہے. بہرحال یہ ڈسٹرکٹ تربت میں ایرانی سرحد کے قریب ہوا ہے. اوکے. اور عرض یہ ہے کہ اس کے بارے میں اصل معنوں میں آپ کیوں تم سے جھوٹ بولوں، میرا ماتھا اس وقت ٹھنکا جب تمہیں یاد ہوگا کچھ روز پہلے ایک خبر آئی تھی کہ امریکہ جب سے ٹرمپ آیا ہے ہر ایک کی امداد بند کرنے کو جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ بھارت تو کہتا ہے مائی فرینڈز مودی ہی چارجز می اے لاٹ. اس جیسے کنجوس شخص نے یو ایس انفریزز یہ ٹائٹل تھا کہ منجمد کی ہوئی روکی ہوئی 397 ملین
اور یہ پہلی قسط ہے ویسے بائی دا وے، اس کے علاوہ بھی آنے وہ دے دیے ٹو انشور پاکستان F-16 جیٹ فوکس آن کاؤنٹر ٹیررزم، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر یہ خبر کب کی ہے بھلا؟ 397 ملین. ہم نے بات کی تھی اس پہ، خبر کب کی ہے؟ یہ جناب علی خبر آئی ہے 23 فروری 2005 کو. کم ہو چکے عظیم نا. پھر اس کا مطلب آپ اپنی خبر کو کچھ حوالوں سے تصدیق بھی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پہلا ہفتہ فروری کا. سر میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں بٹ اپریشیٹ فار پاکستان سیکورٹی فورس جنہوں نے اس آپریشن میں، بابا. میں مجھے کچھ اطلاعات ملتی، کچھ آپریشن پاک افغان بارڈر کے آس پاس بھی ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوئے. او یار تو اسی طرح ہوتا ہے نا. آپ پاک ایران بارڈر او یار یہ کرتے ہوئے آپ جب ادھر آپ چلے گئے ادھر چلے گئے، دیکھو بہت جگہ بھی یوں ٹرائی اینگل بھی ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ تو علاقے، یہ آپریشن جاری ہے. 5 مختلف ٹیمز نے یہ آپریشن کیا ہے 5 مختلف مقامات پہ. اور کیا کروں اب تمہارے ساتھ اوکے، یار؟ تو وہاں پہ کوئی ایسا مقام بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ٹرائی اینگل بناؤ. کیدروں نکلو تھے افغانستان میں، کیدروں نکلو تھے پاکستان میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آ گئی سمجھ. تو اب یہ کہ ایک بات تو یہ ہو گئی. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ مسعود بہت خوش ہیں. انہوں نے بڑک لگانے سے، انہوں نے یہ تقریر کرنے سے پہلے کو تقریباً 3 یا 4 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ آج کی میری بہت بے تاریخی تقریر ہوگی. یہاں پہ ایک میرا سوال ہے جی. آپ یہ خبر کو دے رہے ہیں 1 فروری سے کا پہلا ہفتہ فروری کا، پھر آپ اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ انفریز کر دیا گیا میرے فریز ایک ڈیل کو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر فروری کے پہلے ہفتے میں کامیاب آپریشن ہو جاتا ہے، آف کورس CIA کو بھی انفارم کر دیا گیا ہوگا کہ یار یہ ہو گیا ہے اور ٹارگٹ ان کسٹڈی. ٹرمپ 4 مارچ کو یہ اعلان کرتے ہیں، اس سے پہلے پتہ نہیں لگتا. بھائی اتنے بڑے لیول کے اوپر ہے نا باتیں، باہر آ جاتی ہیں باتیں. اگر فروری میں ہوا وہ ہوگا، یار UN سینڈ کام ادھروں چلیا، بتا رہا ہوں ایک خلیجی ملک ملے، اس کے بعد پھر 5 مختلف ٹیمیں بنی، 5 مختلف جگہ پہ ایکشن ہوئے. اب کیا پتا کہ میری ٹیم ہے، فرض کرو میں اور تم پکڑنے جا رہے ہیں ایک بندے کو، پتہ یہ چلے یہ بندہ بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے، ہم کیا کسی کو بتائیں گے؟ ویسے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کون کسی کو بتاتا ہے؟ اوکے. تو ٹرمپ نے اس تقریر کے لیے اس ایونٹ کو رکھا ہوا تھا. نہیں، اس کو خبر پہنچ گئی تقریر میں، اسی لیے تو وہی اس کا پہلا ایڈریس تھا. اب وہ ایڈریس میں بتانا کیا چاہ رہا تھا؟ اور وہ جو بندہ تھا دیکھو وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حملہ ہوتا ہے 26 دسمبر 2021 بائیڈن کے زمانے میں، اور بائیڈن رہتا ہے 4 سال صدر، اور CIA اس وقت بھی ہوتی ہے، UN سینڈ کام، US سینڈ کام اس وقت بھی تھا، پاکستان بھی وہی تھا. تو وہ کیوں نہیں یہ بندے لا سکا؟ میں 1 مہینے میں آیا ہوں، 1.5 مہینے بعد. ہم آئے تو گرمی ہے بازار دیکھا. اچھا، وہ بندہ جو ہے یہ دہشت گرد داعش والا، یہ پہنچ بھی ہے چکا ہے یار؟ ہاں جی وہ چلا گیا ہے اس وقت وہ اس وقت یہاں پاکستان موجود کسٹڈی نہیں میں ہے. نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فاکس نیوز پہ انٹرویو چل رہا تھا ان کے وزیر دفاع کا، ٹھیک ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ perhaps he has reached US by now. تو ہم سیفلی پرزیوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ اتر گیا ہوگا. اس کے بعد وہ لوگ جہازوں کی وہ آمد و رفت نہیں دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ، تو اس میں بھی وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا جہاز جو ہے ہمارے بلوچستان سے پرواز کرتا ہوا بھی دکھائی دیا ہے. یہ جو دکھاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، اچھا بریک کا ایک سے میں بات میں جو کر رہا I will continue on this segment. اگر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب، آپ ہم نے بات کرنی تھی بنو میں ہونے والا جو افسوسناک دہشت گردوں کا حملہ تھا، اس کے لیے فخر کاکا خیل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. فخر بھائی بہت شکریہ ہمارے جو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب آپ ذرا پہلے اس سیکشن کو کمپلیٹ کر لیں. فخر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس میں بھائی مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے آپ بہت سارے دوست ہو جو مسخرے گھوم رہے ہوتے ہیں 2 نمبر کے صوفی، وہ ہمیں بتا رہے تھے نا کہ پتہ نہیں جو بلسن نام کا بندہ جو ہے وہ یہ ایک بل پاس کروانے والا ہے جس میں ہمارے یہاں سے بندے گرفتار کیے جائیں گے جو کہ بڑے ظلم کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہمارے DGI اس کے بعد گرفتار ہونے والے ہیں؟ یہ بل پاس آئے گا جس طرح ٹرمپ والا رات کی ڈیولپمنٹ ہے. ارے آپ نے جو گرنیل کی ایکشن کر کے دکھایا تھا، میرے ذہن میں وہ آ گیا تھا سیریسلی. اس چکروں سے یہ نکلے ہی نہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اس کی ظلم خلیل ذات کی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت اچھا پاکستانی ہوتا نا، کہتا کہ ٹرمپ صاحب جناب گل سننا میری، اے ساڈے کولوں زمین لو تو جناب علی ٹرمپ ٹار بناؤ 2 ساڈے ملک کے اندر، پتہ چلے دنیا بھر کے میں رونق لا دو. وہ جو کنٹری، اچھا خیر ویسے کنٹری بریچ آیا تھا نا، میں یہاں پر
اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو آپ کا جو کوسٹل ہائی وے وہ بہت پسند ہے. تو بس اتنے بنوا دو ایک ادھر ٹرمپ اچھا اب میرا ایک سوال ہے فخر بھائی, آپ اچھا آج جوک سپاٹ میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں اس وجہ سے کہہ میں رہا ایک سوال ہوں کہ اس پہ ابھی ہے. یہ وزیر دفاع جو ہے وہ جو انٹرویو دے رہا تھا, جو میں اس پروگرام سے پہلے جلدی سنا ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کامل انویسٹیگیشن نہ ہو کہ اتنے برے انداز میں امریکہ سے انخلا کیوں ہوا ہے. اس میں دیکھ لو کہ غلامی کی زنجیریں توڑنے والوں کے ساتھ کہاں کیا ہوا, اور کب کے ساتھ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. اس میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں بھائی میں خدا نخواستہ مجھے بھیجنے والوں میں فخر کاکا کھیل شامل ہے, صرف یہ انہوں نے مجھے رستے دکھائے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال ہے یہاں پہ فخر بھائی, آپ کا انپٹ بھی چاہوں گا اس پہ. میں آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک آپریشن تھا جس پہ آپ نے ایک تفصیلی ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا, حوالہ بھی دے دیا, فائن. اب اس سے ایک پولیٹیکل مائلیج بھی ٹرمپ کو مل گیا ہوگا. اب جس کوآپریشن کا آپ نے حوالہ دیا, انٹیلیجنس اینڈ اسٹریٹجک کوآپریشن, یہ بس یہیں تک تھی کہ نہیں ہے نا یار. ابھی یہی تو رو رہا ہوں تمہارے آگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فاکس نیوز پر میں انٹرویو سن کر آیا ہوں جس میں ان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی تو انویسٹیگیشن کریں گے کہ اتنے بھونڈے انداز میں انخلا کیوں ہوا. سو یہ کوآپریشن جاری رہے گا, اور پھر بگرام بیس کے اوپر وہ کیوں چلا گیا, اور پھر یہ کہ ہمارا اتنا قیمتی جدید اسلحہ کیوں غائب ہو گیا. دس از آن گوئنگ پروسیس. اور ظاہر ہے اس کے لیے اگر ہم سے ابتدا ہو رہی ہے تو آگے بھی. ویسے دوحہ ایکارڈ میں بگرام ایئر بیس امریکیوں کے پاس رہے گی. اچھا اس سے پہلے کہ ہم بنو کی طرف آئیں, دیکھو نا انہوں نے تو ان کا بندہ جو ان کی دانش میں وانٹڈ تھا 2021 میں انہوں نے تو لے لیا. ہمارے تو روز واقعات ہو رہے ہیں, کل بنو والا ہو رہا ہے. بیسیکلی فخر کو ہم لے رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمیں بتایا کہ بنو میں کیا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے میں اس سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ یہ گرفتاری جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے, اس کے تناظر میں اگر آپ کے پاس کچھ ایڈ کرنے کو ہے تو پلیز ایڈ کر دیں, اور پھر ہم بنو پہ آ جاتے ہیں. جی نصرت صاحب, ایکچولی میری نظر میں, چونکہ میں بلوچستان میں بھی داعش کو کور کرتا رہا ہوں, کے پی, افغانستان, سنٹرل ایشیا, تو یہ ہم اس کیس کو فالو کر رہے تھے. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے 180 پہ پانسا پلٹ دیا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کابل اٹیک کے بعد مسلسل امریکنز اس گروپ کو فالو کر رہے تھے. اس کے بعد کرمان اٹیک ہوا, اس کے بعد کراکس کا اٹیک ہوا, اور امریکنز یہ انفو نہ صرف افغان طالبان کے ساتھ, تاجکستان, ازبکستان, ٹرکش اتھارٹیز کے ساتھ, رشین اتھارٹیز کے ساتھ, ایرانین انٹیلیجنس کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے. اور میں نے سنا ہے کہ فلپین کو بھی آن بورڈ رکھا گیا تھا اس میں. 70 کنٹریز کو اس آپریشن کے لیے ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی. لیکن جہاں پر بھی ایون رشین جو ایف ایس بی کے لوگ تھے, آپ کو یاد ہوگا امریکن نے کہا تھا کہ ہم نے ماسکو کو خبردار کر دیا تھا, اس کے باوجود کراکس اٹیک ہوا. اس طرح کرمان اٹیک میں تہران کو خبردار کر دیا گیا تھا, اس کے بعد کرمان اٹیک ہوا. تو پاکستان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ اتنے ممالک کے ساتھ پرائر ٹو اٹیک امریکن نے انٹیلیجنس شیئر کیا, اس کے باوجود این موقع پر یہ لوگ نکل جاتے تھے. چاہے وہ نیمروز سے یہ نکلتے ہیں, چاہے وہ کرمان سے نکلتے ہیں, چاہے وہ ماسکو سے نکلتے ہیں, یہ ماسٹر مائنڈ تھے. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 15 اگست 2021 سے, جب جیل توڑی جاتی ہے اور یہ گروپ فرار ہوتا ہے. اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لسٹ اس پورے 70 ممالک کے پاس موجود ہے, اس کے مطابق 1700 کے قریب ایسے ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں جو داعش یا 1700, اور وہ پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک سیل ہے. ایک لحاظ سے ہمارے لیے تو یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے, لیکن دنیا بھر کے لیے اس وجہ سے بڑی کامیابی ہے کہ جو کام رشین نہ کر سکے, جو کام ایرانین نہ کر سکے, جو کام ٹرکش نہ کر سکے, کیونکہ یہ لوگ ایران سے ترکی سے پھر رشیا, اس طرح افغانستان سے سنٹرل ایشیا. اس کے علاوہ بھی کریڈٹ ہے نا فخر بھائی, شاید اسی طرح کی انٹیل رپورٹ پاکستان کو دی گئی تھی جب اسلم فاروقی والا واقعہ ہوا تھا پچھلے سال شاید. بالکل, لیکن پرٹیکولرلی اس گروپ کے حوالے سے, کیونکہ نومبر تک یہ لوگ ایران میں تھے, اٹ مینس کہ یہ دسمبر جنوری میں یہ بارڈر کراس کر کے بلوچستان پہنچے. تو اتنی سوئفٹ کارکردگی, لائک ود ان ویکس. یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ فیبروری کے دوسرے ہفتے. یہ جو گزشتہ 2 ہفتے تھے وہ اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق رشینز, ایرانینز,
سب کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی گئی جو پاکستان کے پاس تھی کہ بھئی ہم نے یہ پکڑ لیا یار ہے. لیکن آپ فخر یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، دیکھو ٹھہر جاؤ، جب ہمیں دوسری جانب سے انٹیلیجنس ملتی ہے تو اس پہ یقیناً میں یعنی کہ یہ انتہائی جو ہے ہم یعنی تعصب کا اظہار کریں گے، اگر ہم اپریشیٹ نہیں کرتے تو ہم ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی انٹیلیجنس کہاں جاتی ہے جب بنو کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے؟ تو کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوسرے ہمیں انٹیلیجنس پرووائڈ کرے اور ہم وہاں پہ انشور کریں جو کل واقعہ ہوگا؟ ایکچولی نصرت صاحب، جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ وسائل یقینی طور پر ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں، ہم اسی پلیٹ فارم پہ بات کر چکے تھے کہ جو کاغذات کی حد تک جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ٹوٹل بجٹ along with the salary وہ 5 ارب روپے صرف ہے. اب 5 ارب روپے کے ساتھ اگر آپ پڑوس میں $7 بلین کا اسلحہ ہو اور ایک ایسا معاشرہ ہو جو پولیٹیکل بھی انتشار کا شکار ہو اور انٹرنلی بھی انتشار کا شکار ہو، اور اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ وہ افغان جہاد یا جہاد اگینسٹ امریکہ سے ڈیفرنٹ ہے، یہ عقیدے کی جنگ ہے. اچھا فخر بھائی، یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پچھلا سیٹ اپ تھا اس نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کم کیا تھا، اس کو ڈاؤن سائزنگ کی تھی، اس کے کئی آفیسز بند کر دیے گئے تھے، کئی ریسورسز اس کے ختم کر دیے گئے تھے. اور دوسری جانب ایک اٹیک ہے نا، یہ بنو کا افسوسناک حملہ ہے. بہت بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہیں. آپ کئی بڑے اٹیک، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کئی اٹیکس کو کاؤنٹر کیا بھی جاتا ہے، کئی اٹیکرز کو پہلے پکڑ بھی لیا جاتا ہے جو رپورٹ نہیں ہوتے. حامد الحق کے حوالے سے بھی یہ تھریٹ دیا گیا تھا اور ڈی پی او نوشیرہ نے وہاں جا کر حامد الحق کو بھی بتا دیا تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ جو اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اس حد تک تو انٹل ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن پریمپٹیو میئر میں ہم مار کھا جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ صوبے کے پاس ریسورسز کا نہ ہونا، 1 2 صوبائی حکومت کی ترجیحات. میں بار بار اس پلیٹ فارم سے کہتا رہا ہوں کہ اس وقت صوبے میں جو حکمران جماعت ہے جو گزشتہ 10 سالوں سے ہے، میں اور آپ جیسے لوگ 20 اگست 2021 کے بعد کے خطرے کو بانپ رہے تھے. گزشتہ 10 سالوں سے صوبے میں جن کی حکمرانی ہے وہ نہیں بانپ رہے تھے. آج ہم نے اسی پلیٹ فارم سے سب سے پہلی مرتبہ بنو کے حوالے سے کہا تھا کہ روڈوں پر ان کی گشت شروع ہو چکی ہے. آج وہ 6 مہینے پہلے، فخر بھائی کم از کم 6 مہینے پہلے آپ نے کہا. اس میں قصور ظاہری بات ہے ہماری سول ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے. آخر کو پولیس کے ناکوں سے گزر کر آج یہ لوگ کینٹ تک پہنچے کیسے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اسی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر سویلین کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جو فرسٹ جو کینٹ کے اندر انہوں نے 2 خودکش حملہ اس ایریا تک پہنچائے تھے، جس میں سے دونوں کا مطلب یہی تھا کہ پہلے جو آؤٹر گیٹس ہے ان کو توڑ کر اندر لگ بھگ 16 کے قریب اٹیکر تھے جن کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں 12 کے قریب شہادتیں ہوئی، اس طرح 40 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے. اس کے باوجود جب پولیس سے پوچھا گیا آج تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. اگر یہ کامیابی ہے تو ناکامی آپ کی کیا ہوگی؟ اچھا یہ بتائیے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری لے لی گئی ہے باقاعدہ؟ بالکل ریئل ٹائم پہ جس وقت یہ فائٹ چل رہی کتنا تھی. بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک مسجد کے اندر شہادتوں کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پشاور میں بھی وہ عقیدے کی جو جنگ ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا، وہ جس طرح ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج، وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ معصوم ہیں، بڑی جنگ کا شکار ہو گئے ہیں. اور آپ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تو حافظ گل بہادر جو نارتھ کے کبھی گٹ طالبان میں ان کا شمار ہوتا تھا، پھر وہ جب پوسٹ چلے گئے وہ ہمارے اگینسٹ ہو گئے. اور اس کے بعد سے سب سے لیتل جو انیمی ہے، انیمی نمبر 1 ان سدرن ڈسٹرکٹ، دیٹ از حافظ گل بہادر گروپ. اور انہی کے نیچے الفرقان گروپ نے اس کی ذمہ، ان نے مختلف ریجن کے لیے مختلف تنظیمیں بنائی ہوئے. آپ یقین مانیے کہ افطاری کے وقت سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی اور آج یعنی دن کے تقریباً 10-11 بجے تک یہ چلتی رہی. اور ریئل ٹائم میں وہ نہ صرف ذمہ داری انہوں نے قبول کی جب لڑائی چل رہی تھی، ابھی لڑائی پوری نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک چیلنجنگ آسپیکٹ ہے اس ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا کہ وہ بتا دیتے کہ ہمیں یہ لوگ ہیں اندر گھس چکے ہیں. نہیں لیکن آپ مجھے فخر کاکا خیل ایک سیریس اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میڈیا کے یہ بتاؤ، جب آپ میڈیا مین سٹریم میڈیا پہ نگاہ ڈالتے ہو تو کیا آپ کو واقعتاً یہ فیل ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ ادھر خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے محسوس کر رہے ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے پروگراموں میں، ہمارے اخبارات میں چھپے مضامین میں؟ کیا آپ واقعی یہ محسوس کرتے ہو؟
सिंपल मिसाल देता हूं आपकी, और बलूचिस्तान के अंदर इतनी बड़ी ग्लोबल नेटवर्क की जो खबर फोड़ी जाती है जी हाँ। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से निकलती है, तो फिर हमारे जर्नलिस्ट कहां गए? गो के हम काम करते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी जो हमें मिली थी, कोई भी जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम का जो कहते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी खबरें, आज अडियाला में ये हुआ वो हुआ, जो ग्लोबल इम्प्रिंट की खबर थी जिससे पाकिस्तान का इमेज बन सकता था और हम ग्लोबल मीडिया के ऊपर एक सबक ले जा सकते थे, वो खबर हमारे पास नहीं, लेकिन हमें उसमें ये मानना भी तो है पड़ेगा ना, कि हमारी नहीं, तरजीहात नहीं, नहीं, let's face it, देखो, नहीं, एक मिनट ठहर जाओ, बात ये है कि वो तो ये यानी व्हाट्सएप वाला जर्नलिज्म तो हम करने से रहे ना, ठीक है ना, अब वो ये कि ख्वाहिश हमारी होती है कि तरजीहात बस आप भी वो नहीं। व्हाट्सएप वाला जर्नलिज्म करें। हमारी तरजीहात भी वो नहीं है। क्या आज तक किसी चैनल ने इस पे प्रोग्राम किया कि जिस तरह हैदर भाई ने पिछले दिनों भी कहा कि भाई अब लड़ाई है कि हमारा वाला इस्लाम आप नाफिज करें, ये लड़ाई आपको कहाँ नजर आती है? ये सारे तबकात, चाहे बरेलवी हो, साहिबान हो, देवबंद, इसके लिए भी हमें देखना एक पॉलिसी बनानी है ना, वो इन उलमा हजरात ने बनानी है कि यार ये इस्लाम है और ये खवारिज हैं, जो इस दायरे से निकल गया वो खारिजुल इस्लाम हो गया। अकीदे की इस जो मैं जिस सीरियसनेस का मुतालिबा कर रहा हूं वो ये है कि हमें इस हवाले से डिबेट, जो मीडिया का काम है, जो पॉपुलर को लेकर साथ चले कि भाई ये डिबेट है, ये इशू हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, और ये जंग जिस तरह आप लोग समझ रहे हो, लाहौर में बैठकर, कराची में बैठकर, हैदराबाद में बैठकर, इवन जो जितने भी ये जो सिंध और पंजाब, या इवन जो अब्रॉड तो यार हत्या के इस्लामाबाद में बैठकर, लेट्स फेस इट यार, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में बैठकर जब हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है यार बात करेंगे जी कौन देखेगा, आप कहेंगे जी होता रहता है वहां पे, तो आपको पता है क्योंकि व्हाट्सएप जर्नलिज्म है, क्योंकि आपको कौसार की जो हियर से है उसके ऊपर शोज करने हैं 8 से 12 तक, अगर यही करना है यही करते रहेंगे। और जो इस तरह की इंटरनेशनल खबरें हैं और जो हमारी अपनी जंग है इस वक्त, पहले तो हम कहा करते थे रूस के खिलाफ जिहाद है, फिर कहा करते थे अमेरिका के तो खिलाफ, इंटरनल हो गई ना, आज तो हमारे अंदर ये आ गई है। अच्छा फखर इस भाई, पर debate की जरूरत है। देखे हम ये कह रहे थे कि हमारी इंटेलिजेंस हम जब हमें मिले तब तो हम करते हैं, हमारी अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस कहाँ होती है? तो अब जब हम बात कर रहे हैं हम तीनों, तो पशीन में 4 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए उन चारों को काउंटर किया गया है, तो ये अभी की रिपोर्ट है। अब नुमान हैदर गिरफ्तार कर लिया गया उनको, गिरफ्तार कर लिया गया। हमें एक्चुअली नुसरत साहब, हमें हर वक्त लक की जरूरत है, हमें चाहिए कि हर वक्त किस्मत हमारा साथ दे, और उनको चाहिए कि एक बार किस्मत उनका साथ दे, तो वो एक बार जब साथ दे देती है तो फिर हामिदुल हक हक्कानी साहब जैसा वाकया रूनुमा हो जाता है, बशीर बलोर जैसा वाकया, और हमारी फोर्सेस के लिए जरूरत है कि हर वक्त किस्मत हमारी साइड पे हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पॉलिसी मेकर को अकाउंटेबल करें। फखर भाई, आप आई विटनेस है इस बात के कि अराउंड मेरा रफ एस्टिमेट है कि 70% सीटी को पिछले सेटअप में वाइंड अप कर दिया गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को। तो जब आप एक डिपार्टमेंट को वाइंड अप कर देंगे तो इस तरह की वेव्स आएंगी। तरजीहात ही नहीं थी। मैंने तो आपको साफ कहा, पंजाब की आप सीटीडी को देखें और पेशावर केपी की सीटीडी को देखें। मैं खुद काफी दफा विजिट कर चुका हूं। मैंने कहा कि मैंने समर बिलोर साहिबा से पूछा कि आपने अपने शोहर की शहादत दे डाली, उसके बाद क्या हुआ? उसके पास खामोशी, हमें कुछ नहीं मालूम। आज हामिदुल हक के हवाले से कहा जाता है कि किस तरह हुआ, हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। यहां पर तो रोज 9/11 हुए, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया कि उसके बाद फिर क्या हुआ। ये नाकामी है हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो सीरियस, क्योंकि उनको जरूरत है तख्त पंजाब की, उसके बाद उनके प्यारे जेल के दरवाजे की। बिल्कुल, होता रहा तो जो बड़ी जंग है उससे हमारी नजरें हटती रहेंगी और फिर ये आग फैलते फैलते। आखिरी सवाल दोस्तों साहब, आखिरी सवाल मैं फिर ट्रंप पे ले जाना चाह रहा हूं। बगराम एयरबेस वाला मामला, वो क्योंकि दोहा अकॉर्ड के वो कुछ शिकें ऐसी भी हैं जो अमेरिकी हुकूमत और तालिबान के दरमियान में जो पब्लिक नहीं की गई थी, तो ट्रंप क्या उन पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे? देखें, करेंगे तो जरूर, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? कतन नहीं, क्योंकि जाहिर बात है मॉस्को के हवाले से ट्रंप का जो रवैया है, और मॉस्को कतन नहीं ये चाहेगा कि अब अमेरिकन एक बार फिर उनके बैकयार्ड में आकर बैठ जाए। दूसरी जानिब चाइनीज ने जो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू किया है, वो भी कतन ये नहीं चाहेंगे कि एक बार फिर ट्रंप की अफवाज अफगानिस्तान में आ जाए। तो ऐसा होना नामुमकिन है, और इसके नतीजे में फिर ऑब्वियसली केओस ही इस खित्ते का मुकद्दर नजर आ रही है। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया फखर भाई। नाज़रीन, एक वक्फा।
جی ناظرین ویلکم بیک. اور اس وقت ہم بات کریں گے کیونکہ ہم نے سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے ارے بھائی ملک کی ایک سیاست پر نظر ایک منٹ ٹھہریے دیکھو بات سنو میری. میں بہت دنوں سے پریشان ہوں, کہے چلے جاتا ہوں, دوبارہ اس پروگرام میں میرے ساتھ رونا ہی ہو گیا ہے. پھر آپ مجھے کبھی کالی زبان والا کہتے ہو, کبھی کیا کہتے ہو. میں تمہیں کہے چلے جا رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے سندھ کو کسی طرح رام کریں, سمجھائیں کہ نہروں کا مسئلہ کیا ہے. اور یہ ذمہ داری سندھ کی قیادت کی ہے, میری نہیں ہے. میں تو 2 ٹکے کا صحافی ہوں, یہاں بیٹھا ہوں, میں نے صرف بات کرنی ہے. اب میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا ہے. 4 مارچ جو ہے کل جو گزر گیا, وہ دن سندھ کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے, جدید سندھ کی تاریخ میں. کیونکہ 4 مارچ 1967 کو بہت بڑی اسٹوڈنٹ حیدرآباد, ویسے بھی این ٹی اے یو ان دنوں طلبہ تحریک چل رہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن 4 مارچ کو یہ ہوا کہ اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے حیدرآباد کے, انہوں نے سندھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے حسن علی عبدالرحمان, ان کو ان کے عہدے سے ریموو کر دیا. اچھا, یہ اختیار ہوتا تھا ڈپٹی کمشنر کے پاس. اور یہ کن کے والد تھے یہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. حسن علی عبدالرحمان, یہ آپ یاد رکھیے. حسن علی جو ڈپٹی کمشنر تھے, نہیں جن کو ہٹایا گیا, وائس چانسلر حسن علی عبدالرحمان. ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں میں نکل آئے طلباء, کہ جیسے لاہور میں ڈاکٹر نذیر احمد کو نکالا گیا تو وہ گورنر امیر محمد خان کا ہمارا باپ واپس دو, لیکن وہ لاہور تھا, وہاں گولی نہیں چلی, وہاں لاٹھی چارج نہیں ہوا, وہاں آنسو گیس نہیں ہوئے. یہ حیدرآباد میں ہو رہا تھا. اس میں ظاہر ہے 1 یونٹ وغیرہ کے خلاف بھی نعرے لگے. تو اس کو تھوڑی پھاٹک کے نام سے ہے یہ واقعہ مشہور. وہاں پہ جب یہ جلوس نکل رہا تھا وہاں گولی چلی, اور ظاہر ہے کچھ شہادتیں, ہلاکتیں ہوئیں. اور اس کا اتنا احترام ہوا اس تاریخ کا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حکومت کے دوران, آج کے پیپلز پارٹی والوں یہ لاہوری تمہیں بتا رہا ہے, 4 مارچ حیدرآباد میں مقامی تعطیل رہی ہے جب تک بھٹو صاحب پر صدیق بدال رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ 4 مارچ کو مقامی تعطیل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کل اس واقعے کی 50ویں برسی تھی, ظاہر ہے مختلف تقاریب ہوئی. ایک تقریب تو ہو گئی, وہ خانہ بدوش وہاں پہ کیفے بنی ہوئی ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس والوں نے کر لیا. دوسرا وہ یونیورسٹی میں کیمپس میں کرنا چاہ رہے تھے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے کتبے وغیرہ بھی اٹھا لیے اور بینرز نہروں کی نامنظور, ان کو پکڑ کے کوٹ لگانی شروع کر دی. او بھائی میرے, 4 مارچ ایک ایسا دن جس کو پیپلز پارٹی کا بانی عام تعطیل قرار دیتا ہے, کیونکہ اس تاریخ کو, جب اسٹوڈنٹس اس تاریخ کو سندھ کی صوبائی حکومت کے ذریعے حیدرآباد میں طالب علموں پر لاٹھی چارج ہو, تشدد ہو, کو تک بنتا ہے یار. بالکل بھی نہیں. ایک لیکچرر کو بلایا گیا اور اب وہاں سے صبح صرف یہ بتانے کے لیے کہ 4 مارچ 1967 کی اہمیت کیا ہے. جیسے میں تمہیں بتایا ابھی, آج جیسے تم کسی بھی نوجوان سندھی سے پوچھو کہ جی 4 مارچ 1967 کو کیا ہوا تھا, نہیں بتا سکتے. آج کل کے نوجوان نہیں بچے پتا, کہاں بتائیں گے یار. یہ مطالعہ پاکستان میں تو ایسی چیزیں نہیں شامل کی جاتی. مطالعہ پاکستان میں تو بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بس وہ آئے جب محمد بن قاسم اور اس کے پاس ہے تو ٹھیک ہو گیا سارا کام. پھر تو کوئی راجہ داہر یہاں آیا ہی نہیں. راجہ داہر نہیں آئے لیکن شہنشاہ داہر آئے, اس کے بعد وہ الگ بات. تو اب یہ بات جب اس طرح چل نکلی ہے تو خدا کا واسطہ ہے, اب گھر پر بات ہو رہی ہے, اس کے بعد کبھی بھی ادراک ہے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سیاسی انتقام وغیرہ کی بھول نہیں آتی رہی ہے. بہت برے بدترین ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے مخالف کو ہو سکتا تھا, پھر ان کا فہمیدہ مرزا اس طرح کی. اب جیسے مرتضیٰ جتوئی پہ مقدمات بنے ہیں, لوگ وہاں کے کہہ رہے ہیں جس سے آتی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی نے وہی کرنا شروع کر دیا جو دوسرے کرتے ہیں دوسرے علاقوں میں. میرے خیال پیپلز پارٹی کو اس بات پہ ہے, ادراک ہے اس بات کا. آپ کی بات ہوئی کسی سے؟
وہ زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ نہروں کو یہ آپ کی بات ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی، میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے، میری آپ کے دوست ہیں، آپ کی بات ہوگی، میری ہوا کرتے تھے، میں تو آپ میں پر اینی وے جو آپ نے جتوئی صاحب کا ذکر کیا ہے، آپ مقدمات دیکھیں، آپ کو بھی دکھ ہوگا، انتہائی شرم کی بات ہے. یار آپ نے خود اپنے ہاتھوں روایتیں بنائی ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یار 2008 سے 5 سال تک حکومت رہی، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، آصف زرداری صاحب صدر تھے، سندھ میں کسی سیاسی مخالف کو گرفتار نہیں کیا گیا. سندھ میں آپ مسلسل برسر اقتدار 16 سال سے مسلسل 16 سال. کیا کسی کو کیا مقصد یہ کہ، اور پھر یہ بچوں کو تو بلکہ اپنی تاریخ سے آگاہ رکھیں. اور اس دن کے بارے میں یار جس دن کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ تعطیل دیتے ہو ہیں. سکتا ہے زرداری صاحب یا مراد علی شاہ صاحب کل کہہ دیں کہ کوئی نہر نہیں بنے گی سندھ میں. کیا کہتے ہیں 4 مارچ نہیں کبھی آئے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 مارچ یہ کیا بات ہوئی؟ دوبارہ سے نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک بہت ہی خدا کا واسطہ سنجیدہ مسئلہ ہے. سندھ کے ٹائم لوگوں ختم ہو کو گیا. فار گرانٹیڈ نہ لیں، ان کے جذبات کا احترام کریں. آپ سے فریاد کر رہے ہیں. اور وہ نہریں بنی تو ساؤتھ پنجاب والے بھی الگ سے ایک آواز اٹھانا شروع کر دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.